بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے قرآن پڑھنا سیکھیں۔ تجوید القرآن آسان کورس کے دوسرے حصے کی دوسری کلاس، اور ہر کلاس کا دورانیہ ہے صرف 5 منٹ۔ پچھلی کلاس میں ہم نے حرکات کی 2 قسمیں دیکھی، پڑی حرکات اور کھڑی حرکات، اور ہم نے زبر زیر پیش جو ہے وہ پڑی حرکات پڑھا، اور ہم نے کھڑا زبر کھڑی زیر کو کھڑی حرکات، اسی طرح سے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی اور بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، لیکن قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کے لیے ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، تاکہ ہم بہتر طریقے سے جو اس کا حق ہے اس کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ تفصیل سے ہم دیکھتے ہیں کہ پڑی حرکات جو زبر زیر اور پیش کو جیسا عرض کیا جا چکا کہ پڑی حرکات کہتے ہیں۔ پڑی حرکات کو پڑھتے وقت حرف کو کھینچ کر نہیں پڑھنا چاہیے، حرف کو جھٹکے سے نہیں پڑھنا چاہیے، اور حرف کو مجہول نہیں پڑھنا چاہیے۔ مجہول کی تفصیل ہمارے سامنے ہے کہ مجہول پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ حرکات کو اس طرح مبہم پڑھا جائے کہ واضح نہ ہو کہ کون سی حرکت پڑھی جا رہی ہے، یا حرکات کو اس قدر لمبا اور دراز کر کے پڑھنا کہ حرکت سے حرف بن جائے، جیسے زبر کو لمبا کر کے الف بنا دینا، پیش کو لمبا کر کے واو بنا دینا، اسی طرح سے زیر کو دراز کر کے یا بنا دینا۔ نماز کے اندر مجہول قرات کرنے کا حکم یہ ہے کہ مجہول قرات کرنے سے اگر ایسی فحش غلطی ہو جائے کہ قرات میں لہن جلی کا ارتکاب لازم آ جائے اور معنی بدل کر بالکل فاسد ہو جائے تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ تو اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہو چکا ہے، اس لیے اس کا ہمیں بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ مزید آگے دیکھتے ہیں کہ الف کے اوپر زبر زیر یا پیش آ جائے تو الف حمزہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو حمزہ اگر ساکن ہو تو جھٹکے اور سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پہ مثال ہمارے سامنے ہے کہ الف سے پہلے زبر ہے تو یہ حمزہ بن گیا، لیکن اس کے اوپر ساکن ہے تو یہ یعملون۔ اسی طرح سے دوسری مثال یؤمنون۔ تو یہ ہم نے اس کو خیال رکھنا ہے کہ حمزہ کے اوپر جب ساکن ہو تو اس کو جھٹکے اور سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ حمزہ سے پہلے زبر زیر اور پیش تینوں حرکتیں آتی ہیں، مثال بھی ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح سے حمزہ شروع، درمیان اور آخر میں تینوں طرح آتا ہے۔ تو ہمیں اصل میں حمزہ اور الف کا تھوڑا سا فرق ہمیں واضح ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر اب الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے جیسے عرض کیا جا چکا، اور اس سے پہلے حرف پر زبر آتی ہے، درمیان یا آخر میں آتا ہے، شروع میں نہیں آتا۔ جیسے یہاں مثال ہمارے سامنے ہے کہ الف جو ہے وہ خالی ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، لیکن یہ درمیان میں آتا ہے اور شروع میں نہیں آتا۔ الف نرمی سے اور بغیر جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے۔ الف اور حمزہ کی جو ہے وضاحت اس سبق میں ہے، اس کو ہم نے اصل میں ذہن میں رکھنا ہے۔ الف سے پہلے اگر موٹا حرف ہو تو الف موٹا پڑھا جائے گا، اور اگر الف سے پہلے باریک حرف ہو تو الف باریک پڑھا جائے گا۔ موٹے حرف جیسے ہم پچھلے حصے میں پہلے حصے میں ہم 7 موٹے حرف پڑھ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی باریک حرف ہیں۔ تو اگر الف سے پہلے موٹا حرف آ جاتا ہے، ان 7 میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے، تو ہم الف کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ اسی طرح سے لفظ اللہ اور اللہم کہ اگر لام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو لام کو موٹا پڑھیں گے، اور باقی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اسی طرح سے اگر جو ہے وہ لفظ اللہ اللہم، ٹھیک ہے، لام سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے۔ تو یہ بہت اہم باتیں ہیں جس کو ہم نے تلاوت کے دوران اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح سے اگر را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو را کو ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا۔ پہلے حصے میں ہم نے بات کی تھی کہ 3 حرف ایسے ہوتے ہیں، الف، لام اور را، جو کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں اور کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ تو ان اسباق میں یہ چیزیں بھی ہم اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ را کو کہاں پر موٹا پڑھا جائے گا، الف کو کہاں پر موٹا پڑھا جائے گا، لام کو کہاں موٹا اور باریک پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سے را کے نیچے اگر زیر آ جائے تو را ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ تیسری اہم بات کہ جو کلمہ ہے جیسے بصرہ، اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں، کلمے کے آخری حرف پر پڑھی حرکات ہوں تو وقت میں گرا دیں گے اور کلمے کا آخری حرف ساکن ہو جائے گا۔ جیسے یہاں پر بصرہ کہ جو را کے اوپر زبر ہے اس کو ہم نے گرا کر اس کو ہم نے ساکن کر دیا، بصر۔ تو یہ
اہم باتیں ہیں، اس کا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم کھڑی حرکات سے متعلق جو ہیں وہ دیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.